سورہ قریش ہے، اس میں 4 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قریش کو اپنا احسان یاد دلایا اور اس کے بعد انہیں اپنی عبادت کی دعوت دی ہے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو رغبت دی گئی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو رغبت دی گئی سردی اور گرمی دونوں میں سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی۔ اس کو بطور احسان اس لیے اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ان کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا یہ گرمی میں بھی ایک سفر کرتے تھے، پھر سردی میں سفر کرتے تھے اور یہ تجارتی سفر ہوتے تھے۔ جس مقام پہ پہنچتے تھے ان کو لوگ اہل حرم کہا کرتے تھے اور بڑی ان کی تعظیم ہوتی تھی، بڑا ان کا خیال رکھا جاتا تھا، ادب اور احترام کیا جاتا تھا اور ان کو تجارت میں بہت اچھا نفع ہوتا تھا۔ تو یقینی سی بات ہے ان کے دل میں خیال کا آنا، پھر اب گرمیوں میں اور جاڑوں میں سردیوں میں اپنے گھر کو چھوڑنا، اس کے لیے ہمت، پھر وہاں پر جا کے لوگوں کے دل میں ان کا اچھا تاثر اور اثر پیدا کرنا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں تھیں۔ تو یہ اللہ نے ان کو احسان یاد دلایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو چاہیے کہ عبادت کریں وہ اس گھر کے رب کی، یعنی کعبۃ اللہ کے رب کی، الذی وہ ذات جس نے اطعمہم انہیں کھانا کھلایا، من جوع بھوک میں، وآمنہم من خوف اور انہیں ایک بڑے خوف سے امن عطا فرمائی۔ بڑے خوف سے مراد کئی اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، یا تو یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے بڑے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ لوگ ان کے ادب و احترام کی بنا پر مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب ان کے قافلے جاتے تھے تو وہ اہل حرم کا قافلہ مشہور ہوتا تھا، سب لوگوں کے ڈاکے پڑ جاتے تھے، لوٹ مار ہو جاتی تھی، قتل و غارت ہو جاتی تھی، لیکن ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے ہوئے ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ یا پھر ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کوڑ کے مرض، جس کو جذام کہا جاتا ہے، اس سے محفوظ رکھا تھا۔ اس کی وبائیں بہت چلتی تھیں لیکن کبھی بھی مکۃ المکرمہ میں جذام اجتماعی طور پر نہیں آیا، تو اس کا احسان اللہ نے ان کو یاد دلایا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چونکہ ایک فطری تقاضا ہے کہ اپنے محسن کا کہنا ماننا چاہیے، جبکہ کہنے والا اور محسن بڑی حق بات کہہ رہا ہو اور درست بات کہہ رہا ہو تو اس کو ترک کرنا، درست بات کا ترک کرنا ویسے ہی بے مروتی ہے اور غلط ہے، اور پھر جبکہ کہنے والا محسن بھی ہو تو اس کو ٹالنا اور زیادہ برا ہے۔ لہٰذا ان کو احساس دلایا گیا کہ تم اپنے رب کے احسانات کو یاد کرو، اور اس کے جواب میں جب وہ تمہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تمہیں اپنی توحید کی طرف بلاتا ہے، تو تم اس کے دشمن شیطان کی بات مانتے ہوئے شرک میں مبتلا ہوتے ہو، یہ مروت کے خلاف ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم رزق کس کا کھاتے ہیں، نعمتیں کس کی حاصل کرتے ہیں، کس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائیں، یہ جسم، خوبصورتی، آنکھیں، سننا، سانس لینا آسانی کے ساتھ، زبان، ہاتھ، آزاد ملک، ماں باپ، پیسہ، دولت، عزت، یہ سب اللہ نے عطا فرمائی اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم بات کس کی مانتے ہیں؟ اس کے دشمن شیطان کی۔ ایک ہے کہ اپنے قریبی کی بات چھوڑ کر کسی ایسے کی بات مان لینا جو قریبی نہ ہو لیکن اپنے گھر والے کا دشمن بھی نہ ہو، یہ بھی بے مروتی ہے کہ جی دیکھو تم غیر کی بات مان رہے ہو، گھر والوں کی نہیں مان رہے ہو۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین اسلام اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہے، اور ہم اللہ کی تمام تر نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، اس کی طرف سے انعامات حاصل کرنے کے بعد اس کے دشمن شیطان کی بات مانیں، یہ بہت ہی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احسانات کو بار بار یاد کریں اور اس کے جواب میں عبادت پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور نفس و شیطان کی مخالفت کریں، یہی ہمارے حق میں بہتر رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔